السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 29 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کا روس کے ساتھ گندم، گیس اور تیل کی درآمد کے معاہدے کا اعلان۔ طالبان حکومت نے روس کے ساتھ تیل اور گندم درآمد کرنے کے ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کے قائم مقام وزیر تجارت و صنعت حاجی نور الدین عزیزی نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق انہوں نے روسی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق پیٹرول، ڈیزل، گیس اور گندم روس سے افغانستان بھیجی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس نے افغانستان کے لیے جس قیمت پر اتفاق کیا ہے وہ عالمی منڈی کی اوسط قیمت سے کم ہے، اور گزشتہ برس طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ طالبان کسی دوسری حکومت کے ساتھ باضابطہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ طالبان حکام کو امید ہے کہ اس معاہدے کے ذریعے وہ معاشی تنہائی سے نکل سکیں گے اور خود کو بینکنگ کی ان پابندیوں سے آزاد کرا سکیں گے جو دنیا نے ان پر عائد کی ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے کہا کہ عالمی برادری کو افغان عبوری حکومت کے ساتھ عملی طور پر منسلک رہتے ہوئے مثبت بات چیت کرنی چاہیے۔ افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت پر الزام لگاتے رہنا یا دباؤ ڈالنا یا سفری پابندی سے استثناء کے معاملے کو مذاکرات کے لیے سودے بازی کے طور پر استعمال کرنا تعمیری نہیں ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے مذاکرات کے دروازے مزید بند اور اختلافات مزید گہرے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ فوجی مداخلت اور بیرونی ماڈل افغانستان میں ناکام ہوئے ہیں اور افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ صرف افغان عوام ہی کر سکتے ہیں۔ چینی مندوب نے کہا کہ افغانستان کے انسانی بحران کا خاتمہ اور معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا بین الاقوامی برادری کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور انسانی امداد اور اقتصادی ترقی کو دیگر سیاسی مسائل سے منسلک کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان کے منجمد بیرون ملک اثاثوں کو افغانوں کی زندگی کی بہتری اور معاشی تعمیر نو کے لیے تیزی سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید، 44 زخمی۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر اسرائیلی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید جبکہ 44 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے فوج کی درجنوں گاڑیاں مقبوضہ مغربی کنارے پر واقع شہر جنین کے کیمپ میں بھیجیں۔ اسرائیلی فوج کی بہیمانہ فائرنگ کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی افراد کی تعداد 44 بتائی جاتی ہے۔ اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ گزشتہ روز کی صبح سے دوپہر تک جاری رہا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر آنسو گیس اور گولے بارود سے حملہ کیا۔ واضح رہے کہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے رواں ہفتے کہا تھا کہ اقوام متحدہ فلسطینیوں کے ساتھ دوہرا معیار اپناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا احتساب ہوتا ہے، مگر جب اسرائیل انسانی حقوق کے اداروں اور کارکنوں پر حملہ کرتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ محمود عباس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے قیام سے ہی اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کیے ہیں۔ فلسطین کے 529 علاقے تباہ کر کے قبضہ کر لیے ہیں، مگر اقوام متحدہ کی جانب سے اسرائیل کا کوئی احتساب نہیں ہوتا۔ انڈیا پاکستان تجارتی تعلقات پر بلاول بھٹو زرداری کیا بولے؟ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے امریکہ کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ان کے بقول خود بھارت کی پالیسیوں نے نئی دہلی کے ساتھ بات چیت کو مشکل بنا دیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا کہ امریکی وزیر خارجہ نے انہیں بھارت کے ساتھ ذمہ دارانہ انداز میں تعلقات کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر لیکچر دیا یا ان کی اسکولنگ کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا
کہا کہ جو لوگ بھی امریکی وزیر خارجہ کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ اس لب و لہجے میں بات نہیں کرتے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ذمہ دارانہ تعلقات بڑھانا چاہے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے دور میں سن 2010 میں اعتراضات اور تنقید کے باوجود یک طرفہ طور پر بھارت سے تجارت کے لیے فیصلے کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے باعث حکومت کو سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ماحول کے مقابلے میں آج کے حالات میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے اور بھارت ایک مختلف ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی نہ تو سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ ہے اور نہ ہی اٹل بہاری واجپئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے گجرات میں قتل عام کے باعث نریندر مودی امریکہ نہیں آ سکتے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امید تھی کہ بطور وزیر اعظم مودی کے دور میں حالات مختلف ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ مودی کے دور میں بھارت کی سیکولرزم سے دور ہونے کی پالیسیوں کے کئی اثرات سامنے آئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کے حوالے سے کہا کہ ان کے دور میں نئی دہلی نے یک طرفہ طور پر ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے کا اسٹیٹس تبدیل کر دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان پالیسیوں نے ہمارے لیے ان سے بات کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ پاکستان اور خصوصی طور پر نئی نسل خطے میں ایسے تعلقات چاہتی ہے جو ماضی کے سیاسی بوجھ تلے نہ دبے ہوں۔ عمرہ زائرین کو سہولت کی فراہمی، اعتمرنا ایپ کی جگہ اب نسک ایپ۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے کہا ہے کہ اعتمرنا ایپ کی جگہ نسک ایپ کا اجرا سعودی عرب آنے والے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے 4,34,32,985 عمرہ پرمٹ جاری کیے گئے۔ اب اس کی جگہ نئی ایپ نسک متعارف کرائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ نسک ایپ کو وزارت حج و عمرہ اور سیاحت اتھارٹی کے تعاون سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے پیکیجز متعارف کرائے گئے ہیں۔ نسک کے ذریعے عمرہ زائرین ویزے کے علاوہ سفر کے لیے تمام ضروری اشیاء، پیکیجز، ہوٹل اور ٹیکسی وغیرہ کی بکنگ اور دیگر خدمات بک کرا سکتے ہیں۔ ایپ کے ذریعے عمرہ کمپنیاں بھی اپنی خدمات فراہم کریں گی، جبکہ پہلے سے کام کرنے والی ویب سائٹ مقام بھی وقتی طور پر کام کرتی رہے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی قہوہ فیسٹیول آج جمعرات 29 ستمبر سے دارالحکومت ریاض میں شروع ہو رہا ہے۔ ریاض کے بعد جدہ اور پھر زہران میں قہوہ فیسٹیول ہوگا۔ العربیہ.net کے مطابق سعودی قہوہ فیسٹیول ریاض کی زی ارینا نمائش گاہ میں منعقد ہوگا۔ اس کا اہتمام پکوان آرٹ اتھارٹی وزارت ثقافت کے تعاون سے کر رہی ہے۔ دو مذہبی گروپوں میں تصادم کے بعد مزار کو زائرین کے لیے بند کر دیا گیا۔ کراچی کے ساحل سمندر پر معروف بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر گزشتہ رات دو مذہبی گروہوں میں تصادم ہوا، جس کے بعد پولیس نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے مزار کو 3 دن کے لیے بند کر دیا۔ تصادم کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں گروہوں کے افراد کو منتشر کیا، جس کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے مزار کو گھیرے میں لے کر زائرین کے لیے مزار کو 3 دن کے لیے بند کر دیا۔ مزار کے اطراف کی سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور کسی بھی زائر کو مزار کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق 200 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تصادم مزار کے انتظامات سنبھالنے کے معاملے پر ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متصادم جماعتوں میں سے ایک کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، جبکہ دوسری کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پولیس کے مطابق حالات کنٹرول میں ہیں۔ روس نے مقبوضہ علاقوں میں ریفرینڈم کے بعد جیت کا کیا دعویٰ۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین آئندہ چند روز کے اندر یوکرین کے مقبوضہ علاقوں کا روس کے ساتھ الحاق کا اعلان کرنے والے ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق روسی صدر یہ اعلان جمعے کے روز ملکی پارلیمان سے اپنے خطاب کے دوران کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ منگل کا دن روس کے زیر قبضہ یوکرینی علاقوں میں ریفرینڈم کا آخری دن تھا۔ روس کے زیر قبضہ یوکرین کے ان
علاقوں میں ماسکو کے تعینات کردہ اہلکار اب ان لوگوں کی تقریباً مکمل حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں جنہوں نے روس میں شمولیت کی ووٹنگ میں حصہ لیا، جبکہ یوکرین کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے اس ریفرینڈم کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ روس کو ان کے ملک میں جعلی ریفرینڈمز کی بنیاد پر عالمی سطح پر تنہا کر دینا چاہیے۔ انہوں نے ویڈیو کے ذریعے اپنے خطاب میں کہا کہ اس سب کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ہر وہ چیز جو روس کرتا ہے اس کے رد عمل میں اسے مکمل طور پر تنہا کر دیا جائے۔ یوکرینی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماسکو پر مزید پابندیاں لگائی جانی چاہیے، اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کے حق سے محروم کر دینا چاہیے اور تمام بین الاقوامی اداروں سے معطل کر دینا چاہیے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوتین کے قریبی ساتھی نے کہا ہے کہ ماسکو کو آخری حد تک دھکیلے جانے کی صورت میں اسے اپنے دفاع کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا حق حاصل ہے اور یہ محض خالی خولی دھمکی نہیں ہے۔ دیمیتری میدویدیف نے، جو سابق صدر رہ چکے ہیں اور اب روس کی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین ہیں، یوکرین پر جوہری حملے کے کسی منظرنامے کا خاکہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسی صورت میں امریکی قیادت میں نیٹو فوجی اتحاد جوہری تباہی سے بہت خوفزدہ ہوگا اور رد عمل کے طور پر وہ براہ راست ایسے تنازع میں نہیں پڑے گا۔